اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع ہے جو لوگ سوتے وقت لائٹ بند کر دیتے پھر اس گھر میں کیا ہوتا ہے، سونے سے پہلے لائٹ بند کرنی چاہیے یا نہیں۔ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ اکثر لوگ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ لائٹ بند کر کے سونا چاہیے یا لگا کر۔ کچھ لوگ لائٹ جلا کر سونے کے عادی ہوتے ہیں، جبکہ بعض لوگ بالکل اندھیرے میں سونے کے عادی ہوتے ہیں۔ سونے سے پہلے لائٹ بند نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ سونے سے پہلے لائٹ بند کر دینے کے حوالے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے بستر پر ہو تو وضو کر لو جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ سوتے وقت باوضو رہنا سنت ہے، اور باوضو سونے کے فوائد کے بارے میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ باوضو سونے سے انسان ڈرونے خواب اور شیطان کے کھلواڑ سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر اس رات اس کی موت ہو جائے تو طہارت کی حالت میں موت ہوگی۔ اگر کوئی سچا خواب دیکھے تو وہ بھی سچا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح روایت میں آتا ہے کہ سونے سے قبل بسم اللہ کہہ کر 3 بار بستر کو اچھی طرح جھاڑ لینا چاہیے۔ جیسا کہ ارشاد ہے، جب اپنے بستر سے اٹھ جاؤ پھر دوبارہ سونے کے لیے آئے تو دوبارہ اس کو جھاڑ لے، کیونکہ معلوم نہیں کہ اس کے جانے کے بعد وہاں کیا کچھ آیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ سونے سے پہلے ان باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ چلیں اب بات کرتے ہیں کہ لائٹ نہ بند کرنے کے حوالے سے۔ اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ سونے سے پہلے آگ اور چراغ بجھا دیں، جیسا کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں جب تم سونے جاؤ تو چراغ بجھا دو اور دروازے بند کر دو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوتے وقت اپنے گھروں میں آگ کو جلتے ہوئے نہ چھوڑو۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ چراغ بجھا دو، کیونکہ بعض اوقات چوہا چراغ کی بتی کو بھڑکا کر گھر والوں کو جلا سکتا ہے۔ انہی روایت کی روشنی میں یہی کہا جاتا ہے کہ اگر آگ یا چراغ جلے رکھنے کی ضرورت ہو، اس سے محفوظ رہنے کے اسباب لازمی اختیار کر لیے جائیں، تاکہ حدیث میں جو ذکر کیا گیا ہے اگر وہ ختم ہو جائے، یعنی احتیاط کو ملوز خاطر رکھنا ضروری ہے تاکہ کسی قسم کے نقصان سے بچا جا سکے۔ اس حوالے سے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آگ بجھا دے یا پھر ایسے طریقے اپنائے جو بھڑک نہ سکے۔ یاد رکھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے ہر طریقے میں بڑی حکمت ہے۔ اگر بات کی جائے کہ موجودہ دور کی لائٹ کی، تو اس سے اگرچہ آگ بھڑکنے کا خدشہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی روشنی تو موجود رہتی ہے، اور حدیث میں چراغ کا الگ سے ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ اس زمانے میں چراغ روشنی کے لیے جلائے جاتے تھے۔ یاد رکھے کہ رات جس کو اللہ تعالیٰ نے نیند کے لیے بنایا ہے، روشنی ہونے کے سبب اس میں انسان کو پرسکون نیند نہیں کر سکتا۔ اس لیے چاہیے کہ رات کو لائٹ بند کر کے سوئے تاکہ پرسکون نیند سویا جا سکے۔ حدیث میں جو چراغ کا ذکر ہے اس کو موجودہ دور کی لائٹ کے متبادل ہی سمجھا جائے۔ جہاں تک کہ بات ہے کہ لائٹ نہ بند کرنے کے سائنسی نقصان کی، تو ایک سائنسی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو لوگ رات کو سوتے وقت لائٹ بند نہیں کرتے، ان کا وزن بڑھنے اور انہیں کینسر جیسے مرض مبتلا ہونے کا امکان ہو سکتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے لائٹ کو سنت سمجھ کر لازمی بند کر لیا جائے، اور یاد رکھے کہ سنت پر عمل سے نہ صرف ثواب ملے گا بلکہ ہر سنت میں بڑی حکمتیں ہیں۔ یاد رکھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک سنت ایسی ہے جس سنت میں سینکڑوں حکمتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا، اور ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں کے مطابق گزارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھے اور اپنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزارے۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزارے۔ اس لیے چاہیے کہ جو سونے کے آداب اور سنتوں کا ذکر ہوا ہے ان پر عمل کیا جائے، اور اس کے علاوہ بھی سونے کے بہت سے آداب ہیں، ان آداب کو سیکھ کر ان پر عمل کرنے کی نیت کی جائے۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ رات کو سونے اور لیٹنے کا سنت طریقہ معلوم کرے اور اس کے مطابق سویا کرے۔ یاد رکھے کہ مسلمان کا ہر مقام جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور تعلیمات کے مطابق کیا جائے تو وہ اس کے لیے عبادت بن جاتا ہے۔ جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ کسی یہودی نے سوال کیا کہ آپ لوگ دن میں کتنی دیر عبادت کرتے ہو؟ تو اس کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم 24 گھنٹے عبادت کرتے ہیں۔ تو اس جواب پر اس یہودی نے کہکا لگایا اور طنزیہ کہنے لگا، آپ لوگ کھاتے پیتے نہیں، رات کو سوتے نہیں اور دنیا کے کام کاج نہیں کرتے۔ تو اس کے سوالات کا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بڑے تحمل سے جواب عرض کیا کہ ہم لوگ کھاتے پیتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، دنیا کے کام کاج بھی کرتے ہیں، لیکن یہ سب ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ سب کام ہمارے لیے عبادت ہی شمار ہوتے ہیں۔ اس پر یہودی لاجواب ہو گیا۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہر کام اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں۔ امید ہے کہ جب بھی آپ سونے کے لیے لیٹیں گے تو مذکورہ سنتوں کا خاص خیال کریں گے۔ یاد رکھیں کہ سونے کے لیے لیٹنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ دائیں کروٹ پر دائیں ہاتھ رخسار کے نیچے رکھ کر قبلے کی طرف منہ کر کے سوئے۔ اگر مکمل وقت اسی کیفیت میں سونا مشکل ہو تو کم از کم سونے کے لیے لیٹتے وقت اس حیثیت پر لیٹا جائے۔ بصورت دیگر سیدھا لیٹنے پہ کوئی حرج نہیں، البتہ پیٹ کے بل لیٹنا سونا پسندیدہ ہے اور ممنوع ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو پیٹ کے بال لیٹے دیکھا تو فرمایا، ایسا یعنی پیٹ کے بال لیٹنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اس لیے چاہیے کہ سونے کے لیے لیٹے تو سنت طریقے کے مطابق لیٹے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔